سامری نے بچھڑا تیار کر لیا۔ سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنی کھولی میں لے آیا اور اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچھڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سیموں کے نیچے کی مٹی بھی اس میں شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریائے پار کرا رہے تھے۔ بچھڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو یہ بیل کی آواز نکالتا۔ اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر اس سامری نے اس کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، یعنی بچھڑے کا بت جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا، یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر اسرائیل بچھڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور بچھڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، اے میری قوم کے لوگوں، اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب میری تابع داری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ اسرائیلیوں کو سونے کا یہ گوشالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور بچھڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ترجمہ، ہم تو موسیٰ علیہ